الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوا هديه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، ہماری زندگی کے 3 اہم پہلو ہیں. ایک سماجی پہلو یا دوسرا نام اس کا اجتماعی پہلو، دوسرے نمبر پر اقتصادی پہلو اور تیسرے نمبر پر دینی پہلو. اجتماعی اور سماجی پہلو کا مطلب اس میں وہ تمام امور آ جاتے ہیں، وہ تمام کام آ جاتے ہیں جن کا تعلق سماج کے ہر فرد سے، سماج کے رہن سہن سے، جیسے مثلا نکاح، طلاق، وراثت، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق. یہ اجتماعی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے. نفقہ، کسی نے کسی سے شادی کی تو شوہر کے ذمے نفقہ، بچوں کے ذمے والدین کا نفقہ. یہ تمام مسائل وہ ہیں جو مسائل سماج سے تعلق رکھتے ہیں، آپس کے رہن سہن سے تعلق رکھتے ہیں، اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرا پہلو اقتصادی زندگی کا ہے. اقتصادی زندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری روزی کے لیے جس مال کی ضرورت ہے وہ مال کیسے ہم حاصل کریں، اور مال حاصل کرنے کے بعد اس مال کو کس طرح کہاں لگائیں. مال حاصل کرنے کا طریقہ، آنے کا راستہ اور جانے کا راستہ، یہ دوسرا پہلو جس کو کہتے ہیں اقتصادی پہلو. اور تیسرے نمبر پر ایک دینی پہلو ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کا ماننے والا بن جائے، اس کی زندگی میں دینداری آ جائے، وہ اپنے ہر شعبوں میں اللہ کے حکم اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے. یہ جو تینوں زندگی کے پہلو، زندگی کے یہ تینوں پہلو ہے، اگر یہ تینوں کے تینوں پہلو اسلامی شرعی احکام کے مطابق ڈھل جاتے ہیں تو اللہ کی جانب سے پورا 100% وعدہ اس بات کا ہے کہ وہ قوم ترقی کرتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ اہم پہلو زندگی کے جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا ان سے کیا تعلق ہے. سماجی زندگی کو لے لیجئے، اس میں سے بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سماج سے کیا تعلق ہے. میرے پاس پیسے ہیں، مال و دولت ہے، میں کروڑ پتی ابجو پتی ہوں، مجھے سماج سے کیا تعلق رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے سماج سے وہ بے تعلق ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کا محتاج نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سماج سے اپنا تعلق رکھے اور سماج سے تعلق رکھ کر سماج کی ترقی کے لیے جو قوانین ہیں، جو نیم ہیں، ان قوانین اور نیم کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ یہ سماج کا یہ فرد بھی دنیا میں بھی ترقی کرے اور اللہ کو بھی راضی کرے. اسی طرح اقتصادی زندگی کا مسئلہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے
سماج کے بہت سارے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں سے بھی مال لائیں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم کہیں پہ بھی خرچ کریں، ہمارا پیسہ ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم ہر چیز میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسلامی شریعت کے پابند ہیں، اسلامی قوانین کے پابند ہیں۔ اگر اسلامی قوانین کے مطابق ہم نے اپنی اقتصادی زندگی نہیں بنائی تو اس کا نقصان دنیا میں بھگتنا پڑے گا، آخرت میں تو ہے ہی۔ جیسے مثال کے طور پر پیسے آنے کے صحیح راستے اللہ نے بتائے ہیں، مزدوری، نوکری، تجارت، مینوفیکچر، کسی چیز کی پروڈکٹ بنانا، کسی پروڈکٹ کو بنانا، سارے راستے ہیں۔ بنی ہوئی چیز کو بیچنا راستہ ہے، کسی کے یہاں مزدوری کرنا راستہ ہے، نوکری کرنا راستہ ہے۔ ان راستوں کے علاوہ کوئی ایسا غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کی بربادی کا سبب ہے، آج نہیں تو کل۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ جیسے بیاج، انسان کی اقتصادی زندگی کو تباہ کرنے میں، مالی حالت کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سود کا لین اور دین ہے، لینا اور دینا ہے، بیاج کا لینا دینا ہے۔ اور اس کی گواہی اس ذات نے دی ہے جس ذات نے ہم کو بنایا ہے، جس ذات نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی مبارک کتاب نازل کی ہے، اس ذات نے اس بات کی گواہی دی ہے قرآن کریم میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کے لینے دینے میں ظاہر میں لگتا ہے پیسے آتے ہیں، لیکن وہ پیسے مٹتے ہیں، وہ مٹیں گے۔ صدقہ کرنے میں لگتا ہے پیسے جا رہے ہیں، لیکن وہ پیسے بڑھیں گے، اللہ کہتا ہے۔ یہ اقتصادی خرابیاں ہیں جو ہماری اقتصادی حالت کو خراب کرتا ہے۔ بیکاری، ہماری سماج میں بیکاری بہت ہے، نوجوان اپنی نوجوانی کی قدر نہیں کرتا ہے، بیکار گھوم رہا ہے، رات کو 3 بجے سوتا ہے اور پھر دن میں صبح میں ہاٹڑیے چوراہے پر بیٹھتا ہے، زندگی برباد کر رہا ہے، کام کاج نہیں اس کے پاس۔ اس بیکاری کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہوتا ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ بیکاری کی وجہ سے تباہ ہو گئے، محتاج بن گئے، غریبی کی نیچے کی حد تک جا گئے ہیں، اور اس طرح زندگی غربت کی حالت میں گزار گئے۔ بیکاری ہے۔ یہ اقتصادی خرابیوں کی وجہ سے ہمارا جو اقتصادی زندگی کا پہلو ہے وہ تباہ سے تباہ ہوتا جا رہا ہے، برباد ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ طریقے نہیں سیکھے، صحیح طریقے جہاں سے مال آتا ہے، اور معلوم ہے پھر بھی ہم اپنے پیسوں کو غلط جگہ لگا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی زمینیں بکتی ہے، لیکن زمینیں بکنے کے بعد جو پیسہ آ رہا ہے ان پیسوں کو کہاں لگائے، ان پیسوں کو کس طرح لگائے، کن راستوں میں لگائے کہ جن راستوں کے ذریعے سے ہماری خاندان کے بہت سارے افراد اپنی روزی کا سبب بنا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم گوا دیتے ہیں، ان پیسوں کو خواہشات میں ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہدایت کی ہے، اللہ اس زمین کے پیسوں میں برکت نہیں دیتا ہے جس زمین کے پیسوں کو زمین میں نہ لگائے گئے ہو۔ حدیث ہے یہ، اس زمین کے اس پیسوں میں برکت اللہ نہیں دیتا ہے زمین کے بیچنے کے بعد جن پیسوں کو زمین میں نہ لگایا گیا ہو۔ ہمارے لیے ہدایت ہے، اقتصادی زندگی کو بڑھانے کے لیے ہدایت ہے، لیکن جب اقتصادی زندگی کی ہدایتوں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو میرے دوستو یہ اقتصادی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، دنیا میں ترقی نہیں کرتی ہے، حالانکہ ہمیں اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی طرح دینی پہلو کو دیکھا جائے تو میرے دوستو ہم اس میں بہت کمزور ہیں۔ بدعات و رسومات ہمارے یہاں ہے، بے دینی ہمارے یہاں ہے، لوگوں کے حقوق کو ختم کرنا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنا، یہ عام ہو رہا ہے۔
وراثت کی لائن سے دیکھا جائے بھائی اپنی بہنوں کو حق نہیں دیتا ہے، یہ عام ہو رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو خرابیاں سماج میں موجود تھی میرے دوستو، وہ خرابیاں آج بھی دوسری شکل میں ہے صحیح۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے تینوں پہلو صحیح ہو جاویں، ہم دنیا میں ترقی کریں، ہمارا سماج بھی سدھر جاوے، ہماری اقتصادی حالت بھی سدھر جاوے، ہماری دینی حالت بھی سدھر جاوے، تو میرے دوستو اس طرح کے قوانین جو قوانین ساتوں آسمان کے اوپر سے ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے ہمارے لیے بنائے ہیں، ان قوانین پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمارا سماج سماجی زندگی میں بھی آگے بڑھے گا، سدھرے گا، اقتصادی زندگی میں بھی آگے بڑھے گا، اور اسی طرح دینی زندگی میں بھی آگے بڑھے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ کی عمر 20 سال کی ہے۔ کتنے سال کی؟ 20 سال۔ 20 سال کی عمر ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے، قبیلہ زبید کا ایک آدمی اپنا سامان بیچنے کے لیے مکہ مکرمہ آ رہا ہے۔ عاص ابن وائل نامی سردار نے اس سامان کو خریدا۔ اب ضروری تھا کہ جب سامان خریدا ہے تو سامان کے پیسے وہ قبیلہ زبید کے بیپاری کو دے دیتا، لیکن سردار ہونے کی حیثیت سے اس نے ظلم کیا، پیسے نہیں دیے۔ مکہ مکرمہ کے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے پاس وہ گیا اور مدد مانگی کہ عاص ابن وائل نے میرا سامان تو لے لیا ہے، لیکن اس کا جو پیسہ دینا چاہیے وہ پیسہ اس نے نہیں دیا، وہ نہیں دے رہا ہے۔ کسی نے مدد نہیں کی۔ مکہ کی پہاڑی سے اس نے آواز دی، مکہ چاروں طرف سے پہاڑی میں گھرا ہوا ہے، جبل ابو قبیس پہ چڑھ کر اس نے آواز دی مکہ والوں کو کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا نام حضرت زبیر ہے، زبیر بن عبد المطلب، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے قبیلہ ہاشم کو، قبیلہ زہرہ کو، قبیلہ تیم کو عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع کیا، اس مسئلے پر بات چیت کی کہ مکہ مکرمہ میں کوئی غریب بیپاری آوے اور اس پر ظلم کیا جاوے اور ہم اس کے خلاف اس کی مدد نہ کریں، یہ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں شریک تھے۔ آپ کی عمر 20 سال کی ہے۔ سب نے معاہدہ کیا، قانون بنایا، اس مکہ مکرمہ میں جس کسی پر بھی ظلم ہوگا، کسی کے پیسے ہڑپ کیے جائیں گے تو اس وقت اس ظالم کی خبر لی جائے گی اور ظالم کے پاس جا کر مظلوم کا سامان واپس دلایا جائے گا۔ فوراً سب لوگ آپس میں معاہدہ کر کے دستخط کر کے اس کے بعد کھڑے ہوئے اور عاص بن وائل جو مکہ کا سردار تھا اس کے پاس جا کر اس بیپاری کا، اس غریب آدمی کا سامان واپس لیا تو دے دیا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی حالت میں، نبوت کی حالت میں مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر اسلام کی حالت میں بھی اس جیسے معاہدے کی مجلس میں مجھے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ یہ مظلوم کی مدد کی مجلس ہے جس سے ہماری اقتصادی اور سماجی حالت درست ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی اگر سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، دینداری، دین میں کوئی غلطی ہوتی تھی، سماجی کوئی غلطی ہوتی تھی، تو یہ لوگ اپنی توبہ کے لیے، توبہ کی شکل کو تلاش کرنے کے لیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت ہے، اس سے زنا ہو گیا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اصبت ذنبا فاقمہ علی، اے اللہ کے رسول میں نے گناہ کر لیا ہے، میں نے زنا کروا لیا ہے اور زنا کا بچہ بھی میرے پیٹ میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سزا دیں، زنا کی جو بھی سزا ہو مجھے منظور ہے۔ ان کو اپنی جان پیاری نہیں تھی، ان کو اپنی عزت پیاری نہیں تھی، انہوں نے یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ سماجی زندگی کے جو نیم و قوانین اسلام نے بتائے،
اقتصادی زندگی کے جو قوانین اسلام نے بتائے، دینی زندگی کے جو قوانین اسلام نے بتائے ہیں، ان قوانین پر عمل کرنے ہی کے ذریعے ہماری دنیا کی ترقی ہوگی اور ہماری آخرت کی ترقی ہوگی۔ اس بات کا یقین دل میں بٹھا لیا تھا، جس کی وجہ سے جس کسی سے چھوٹی غلطی ہوتی تھی وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی جرم کا اعتراف کر کے اپنے جسم پر سزا صادر کرنے کے لیے درخواست کرتا تھا۔ عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے، وہ آ کے کہہ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والی کو بلایا اور کہا اس کو لے جاؤ، جب اس کا بچہ ہو جاوے، اس کی ڈیلیوری ہو جاوے، اس کے بعد میرے پاس لانا۔ یہ جذبات تھے صحابہ کرام کے، اس وجہ سے ان کا معاشرہ اچھا بنا۔ دنیا نے ان کا معاشرہ دیکھا، معاشرہ اچھا لگا، لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک خطے میں اسلام تھا وہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ہم تک اسلام اسی طرح پھیلا ہے، اسی طرح پہنچا ہے۔ ان صحابہ نے اپنی سماجی زندگی، اقتصادی زندگی، دینی زندگی، میرے دوستو، ان صحابہ نے جب اچھی طرح بنائی اور قوانین پر عمل کیا تو اس حالت میں یہ لوگ بھی ترقی یافتہ قوم بنی، اور ایسی قوم بنی کہ دور سے ہی بڑے سے بڑا دشمن، بڑی سے بڑی طاقت ان سے ڈرتے تھے، ان کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بڑی سے بڑی طاقت ہار مان لی، فارس کی طاقت ہو، روم کی طاقت ہو، ان سب نے ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ کیا وجہ تھی؟ سماجی اور اقتصادی اور دینی زندگی کے لیے اللہ نے جو قوانین بنائے تھے، ان قوانین کی ضرورت انہوں نے محسوس کی، اور ضرورت محسوس کر کے اس پر پورا کا پورا عمل کیا۔ ایسا نہیں سمجھا کہ یہ قوانین تو بنتے رہتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم کیوں اس پر عمل کریں گے، ایسا نہیں سمجھا۔ ہمیں ان سب چیزوں کی میرے دوستوں بہت ضرورت ہے۔ سماج کی ترقی چاہتے ہیں، سماج کی حالت اچھی بن جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اسلام کے جو قوانین سماج کے لیے ہیں، جو نیم سماج کے لیے ہیں، ان کو اپنی ضرورت سمجھ کر ہمیں اپنانا پڑے گا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے رکھا تھا، پہلے کہاں رکھا تھا؟ جنت میں۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہم لوگ جائیں گے تو جانے کے بعد کوئی کسی حکم کا مکلف اور پابند نہیں ہوگا۔ انسان جو چاہے کھانا چاہے وہ اس کی خواہش کرے گا، اس کے سامنے وہ کھانا آ جائے گا۔ کسی حکم کا وہاں پابند نہیں ہوگا، کسی شریعت کا پابند نہیں ہوگا، وہاں من چاہی زندگی اس کو ملے گی۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا، جنت جیسی جگہ میں رکھنے کے باوجود بھی وہاں ان کے لیے قانون نافذ کیے۔ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قانون کی کتنی ضرورت ہے ہمیں لگام دینے کے لیے۔ قرآن اس کو نقل کرتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ۔ اے آدم، تم اور بیوی، تمہاری بیوی جنت میں رہو، سب کچھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ قانون بنایا، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ قانون سے انسان بنتا ہے، اس کی تہذیب ہوتی ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام جیسے پہلے نبی، ہم سب کے جد امجد، ہم سب کے دادا، انسانوں کا اصل سرچشمہ جہاں سے انسانیت پھوٹی ہے، اس آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھتے ہیں، اور وہاں بھی ان کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، کیونکہ قانون ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر قانون کے ساتھ، نیموں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی ضرورت سمجھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، تو میرے دوستو اس حالت میں اللہ رب العزت ہماری دنیا کی زندگی بھی بنائے گا اور آخرت کی زندگی بھی بنائے گا۔ اس لیے سماج کی جانب سے جتنے بھی قانون بنائے جاتے ہیں وہ سماجی اصل قانون نہیں ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون ہیں۔ اگر ان قانون کو بنانے کے بعد ہماری سماج اگر ان قانون پر عمل کرے گی تو ہر ایک کے گھر میں بیٹی ہے، ہر ایک باپ بنا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی پر ظلم نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹوں پر ظلم نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اس طرح کی رسم و رواجات کی مانگ نہ کی جائے،
جہیز کی مانگ نہ کی جائے، وہ چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی عزت سے رہے، اس کی پاک دامنی کے ساتھ رہے، اس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے۔ جب ہر آدمی چاہتا ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتا ہے، میرے دوستو دوسرے کی بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں چاہے گا؟ کیوں نہیں چاہتا وہ؟ یہ ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ جتنے بھی قانون ابھی بنائے گئے ہیں جو گزشتہ جمعہ کو سنائے گئے تھے، وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ بیجا ہمارا پیسہ جہاں لگ رہا ہے ان غلط جگہوں میں لگنے سے ہمارے پیسوں کی حفاظت ہو جائے، اس لیے یہ قانون ہے۔ جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں جو قانون اس وقت مکہ میں بنا تھا، اس قانون کی کتنی تعریف کی، اس کا نام حلف الفضول رکھا، اور اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اگر اس طرح کی قانونی مجلس کے لیے مجھے اسلام کی حالت میں بلایا جائے گا تو میں ضرور جاؤں گا۔ تو میرے دوستو یہ پسندیدہ عمل ہے، اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھیں۔ ہمارے مال کی حفاظت ان قوانین سے ہوگی۔ ابھی تو چند قوانین ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی ہمارے قوانین اسلامی قوانین ہیں ان قوانین پر ہم 100% آ جائیں۔ اگر 100% آ جائیں گے تو زندگی کی ترقی تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں پہ جو رعب پڑے گا وہ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اگر ایک پردے والی خاتون، ایک لڑکی دشمنوں کے مجمع میں پردے کے ساتھ گھس کے وہ اگر للکار سکتی ہے اور اس کی وجہ سے دشمنوں کے جمگٹے میں رعب پڑ سکتا ہے، تو ایک مسلمان مرد اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ کے اگر ان دشمنوں کو للکارے تو کیوں نہیں رعب پڑ سکتا؟ پڑ سکتا ہے۔ یہ اصل حکمت ہے۔ دشمنوں پہ جو رعب پڑا ہے، دشمنوں پہ صحابہ کے زمانے میں جو رعب پڑا، دشمن طاقتیں، بڑی بڑی طاقتیں جھکنے پر مجبور ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی قوانین کو اپنایا، اپنی ضرورت سمجھا۔ اس لیے میرے دوستو جتنے بھی قوانین آہستہ آہستہ ہماری سماج کے لیے بنتے جائیں، کوئی بھی اس کی مخالفت نہ کرے، کوئی کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ ظلم کرنے والے ان قوانین کو توڑنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جن کو ظلم کرنا ہے وہ یہ قوانین پسند نہیں کریں گے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھے، کسی کا حتیٰ نہ بنے کہ کوئی ہماری کندھے پہ بندوق چلا کے ہم کو استعمال کرے، ایسا نہ بنے۔ ہم اپنی ضرورت سمجھیں، یہ قوانین ہماری ضرورت کے لیے ہے، ہماری سماج کی ترقی کے لیے ہے۔ اس بات کا احساس ہم اپنے دل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ دونوں فائدے ہوں گے۔ ہماری زندگی ترقی کرے گی، اقتصادی زندگی، سماجی زندگی، اور اسی طرح دینداری والی زندگی بھی ترقی کرے گی۔ اسی طرح دشمنوں پہ ہمیشہ ہم غالب رہیں گے۔ اس لیے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے وہ اس بات کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔